وفات ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے چند ہی روز بعد 10 رمضان المبارک 10 بیست کو ایک اور عظیم مصیبت یہ نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی ہمدرد اور رفیق حیات حضرت خدیجہ علیہ السلام بھی داعیِ اجل کو لبیک کہتے ہوئے داغ مفارقت دے گئیں۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی گراں قدر نعمت تھیں۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں بسر ہوا۔ اس دوران جب بھی رنج و قلق کا وقت آتا تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی ہیں۔ سخت اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتی اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک کار رہتی اور اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی و غم گساری کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر اپنی بعض ازواج سے فرماتے ہیں کہ جس وقت تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت تم لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور مجھے ان سے تب اولاد ملی جب تم بانجھ رہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیا تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ علیہ السلام ایمان لانے والی تھیں۔ جب تک یہ زندہ رہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بڑے اطمینان سے گزری۔ وہ دکھ درد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین شریک، تنہائی میں بہترین مونس اور اہم معاملات میں بہترین مشیر ہو کر رہیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی شادیاں کی، مگر حضرت خدیجہ علیہ السلام جیسی شریک حیات ایک بھی نہ ملی۔ ان کے بعد اگر تھیں تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ بہر کیف حضرت خدیجہ علیہ السلام کی وفات سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ عمر بھر ان کی یاد دل سے محو نہ ہوئی۔ جس طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وجاہت اور شخصی وقار سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار فوائد حاصل ہوئے تھے اور اشاعت اسلام میں مدد ملی تھی، اسی طرح حضرت خدیجہ علیہ السلام کی دولت بھی دین اسلام کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں بہت کام آئی۔ اسلام کے یہ دونوں محسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت غنیمت تھے۔ افسوس زمانے کی گردش نے آغاز ہی میں دونوں کو چھین لیا۔ ان دونوں شخصیات کے وجود سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی ڈھارس تھی۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنہا نہ چھوڑا اور ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ان ہستیوں کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ رہنے لگے۔ اسی وجہ سے اس سال کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا، اور یہ مصیبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنی سخت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ نشین ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے باہر نکلنا بہت کم کر دیا تھا۔ ایک روز کسی کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر خاک ڈال دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں گھر میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات تھے: قریش ابو طالب کی زندگی میں مجھ کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کی زندگی میں اطمینان سے تبلیغ دین میں مصروف رہتے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ علیہ السلام گھر کی چار دیواری میں اور حضرت ابو طالب علیہ السلام گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدافع تھے۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد قریش اور زیادہ جری و بے باک ہو گئے اور کھلم کھلا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی سخت صدمہ پہنچتا تھا تو بے اختیار حضرت ابو طالب علیہ السلام کا خیال آ جاتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اپنے ان دونوں محسنوں کی یادگار علی و فاطمہ کو اپنے سامنے بٹھا کر
اور ان کے احسانات کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور خدا سے ان کے حق میں دعائے خیر مانگا کرتے تھے۔